آپ کا اس پر کیا تجزیہ ہے؟ ظاہر آپ نے تو خود یہ یعنی ہیلم افیئرس پہ آپ رہی ہیں، ممالک سے آپ نے ڈائریکٹلی ڈیل کیا ہے کہ وائر اینڈ ایران چوز کے ظاہر ایک کمیونیکیشن، یعنی کوئی انڈیا تو نہیں ہے کہ جس سے سفارتی تعلق بھی کبھی اچھا ہے کبھی نہیں ہے، کبھی بات چیت کا چینل کھلا ہوا ہے کبھی نہیں ہے، بات کرنے کے بجائے اس طرز کا اٹیک. ایون تو ان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں ہم نے بات بھی کی تھی پاکستان سے، ایک مبہم انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیر خارجہ سے بات کی تھی وہ. لیکن یہ اس عمل کو آپ نے انٹرپریٹ کس طرح کیا کہ آپ کو کیا سوچ سمجھ میں آتی ہے اس کے پیچھے ایران کی؟ اوکے، فرسٹ آف آل وسیم صاحب لیٹ می سے کہ آپ نے اس کا ریئیکشن ہمارا کیا ہے، کیونکہ یہ ایک لارجلی اسٹیبل ریلیشن شپ ہے. صحیح. ایران اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ انڈیا اور پاکستان جیسی نہیں ہے، اور افغانستان کے ساتھ آپ نے دیکھا بارڈر کے ایشوز ہوتے رہتے ہیں، لارج موومنٹ آف پیپل اینڈ گڈز رہتی ہے، اکثر ایشوز چلتے رہتے ہیں. ایران کے ساتھ ایک جنرلی اسٹیبل ریلیشن ہے جو کہ بہتر سے بہتری کی طرف جنرلی پاکستان نے کوشش کی ہے. بارڈر مارکیٹس بھی کھل رہی ہیں، مطلب اگر آپ پچھلے 5 سال 10 سال کو دیکھیں، 15 سال کو بھی دیکھیں تو ایک بہتری کی طرف رادر دین. اب اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہاں سے سمجھ لیں. جو ایک جو آپ نے کہا کہ ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے، کے وزیر خارجہ سے، وہ آفٹر دا اسٹرائک کی بات کریں. ایک مطلب جو انہوں نے کال کی جس کے بارے میں فورن آفس نے بتا دی ہے. لیکن جس دن یہ اسٹرائک ہوتی ہے اس کے صبح کے وقت داووس میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اوپر کال آن کرتے ہیں ایران کے فورن منسٹر، اور وہ کوئی اپنا کنسرن اباؤٹ کہ آپ کے جگہ سے کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ہمارے خیال سے یہ ہے، ہمارے خیال سے آپ کو ایکٹ کرنا چاہیے، اس طرح کا کوئی کنسرن نہیں شو کرتے. اسی وقت میں آپ کا سی ٹی ڈائلاگ بھی چل رہا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈائلاگ آپ کا چل رہا ہے، بیکاز آپ کے ان کے ساتھ ایران کے ساتھ میکینزمز ہیں انٹر سائڈ پہ، ملٹری سائڈ، بٹ بارڈر مینجمنٹ پہ بہت. اچھا، اگر ہم آپ کو کوئکلی ریکنیکٹ کر سکیں انار بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہو جا رہی ہے، اگر ہم کوئکلی اگر ریکنیکٹ کر لیں انار بانی کھر صاحبہ کو، اور مین وائل ذرا ہم دکھا دیں کہ دفتر خارجہ کی ترجمان نے یعنی کہ پاکستان نے اس پہ آفیشیل کیا رد عمل دیا ہے، اور یہ تو کہہ ہی دیا ہے کہ اب ہمارا سفیر بھی واپس اور ان کا سفیر بھی ہمارے ملک کو چھوڑ دیں، اور کیا کہا ہے یہ دکھا دیں. Illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. جی ہنا صاحب پلیز، آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو آپ کہہ رہی تھی لارجلی ایک اسٹیبل ریلیشن شپ ہے، پچھلی ایک دہائی کا بھی دیکھ لیں تو اس تناظر میں موازنہ نہیں ہو سکتا پاک ایران تعلق کا، پاک بھارت یا ایون پاک افغان تعلق سے. اور لیکن آپ اس کا کانٹیکسٹ بتا رہی تھی کہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایکٹ کیوں ہوا لارجلی اسٹیبل ریلیشن شپ ہونے کے باوجود. جی پلیز. جی میں ایک تو ہے نا جی لارجلی اسٹیبل ریلیشن شپ ہے، لانگ ٹرم شارٹ ٹرم. ایک میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ آج کل میں پچھلے 2-3 دنوں میں اور اگلے 2-3 دنوں میں ان کے ساتھ وہاں پہ پاکستان کی 2 نیول شپس ان کے ساتھ پورٹ پہ کال کیا ہوا، جوائنٹ تھوڑا بہت ٹریننگ سمجھ لیں. ان کے اسپیشل انوائے ٹو افغانستان پاکستان آئے ہوئے، ان کا فارن منسٹر پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اوپر داووس پہ اسی دن کال آن کرتا ہے، ان کو ملنے آتا ہے، اور اس طرح کا کوئی شبہ شک یا یہ کہنا کہ جی آپ یہ کریں وہاں سے یہ ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کا ایشو ریز نہیں کرتا. کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈائلاگ ان کے ساتھ 2-3 دن پہلے چلا. آج کے دن میں اپیرنٹلی جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیشن ان کے ساتھ کی میٹنگ ہونی تھی جو کہ پاکستان نے کال آف کر دی ہے. تو اس ایک کمپلیٹلی اسٹیبل نارمل انوائرمنٹ میں جب ایک ملک آگے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے حالیہ دنوں میں تو باقاعدہ ڈیوس میں اور یہاں بات ہو رہی تھی، پھر آپ آگے سے کنٹینیو کیجیے گا. جی ہاں، بس انٹینسو انگیجمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، ہر تہ پہ ہر لیول پہ، ملٹری ٹو ملٹری، انٹیل ٹو انٹیل، ڈپلومیٹک، اسپیشل انوائے ان کا یہاں آیا ہوا ہے، ہماری نیول شپس کہاں گئی ہوئی ہیں، سی ٹی ڈائلاگ. یہ میں اسی 4-5 دنوں کی بات کر رہی ہوں. صحیح ہے. اس کے بیچ میں جب ایک اسٹرائک آ جاتی ہے جو کہ کمپلیٹلی انلیگل ہے، انپرووکڈ ہے، آئی وڈ بلیو کمپلیٹلی ارریشنل تھاٹ ہے، ایسکلیٹری ہے، ارریسپانسبل ہے. اور دیکھیں سوورینٹی کے اوپر یہ ویسٹفیلین ماڈل یا جو سارا UN کا چارٹر ہے، ہر ملک کی سوورینٹی جیوگرافیکل بارڈرز کے اندر اس کا حق ہے. اگر کوئی
کسی کے خلاف بھی وہاں سے کچھ ہو بھی رہا ہے کو نہ خاصا، جو کہ یہاں پہ تو ایشو ہے بھی نہیں ہوپ فلی، تو وہ بھی اس تہ کے ذریعے بھی آپ ایک انلیگل بالکل انلیگل irrational کام کرتے ہیں. اور کون سا ملک کرتا ہے جو کہ پوری دنیا میں ویسے ہی آئسولیٹڈ ہے، جس کو پاکستان جیسے ملک فرینکلی اسپیکنگ ڈپلومیٹک دنیا میں انٹرنیشنل اسٹیج پہ سہارا دیتے ہیں. تو یہ جو لوگ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ملٹریلی ریٹیلیٹ کریں، یقیناً ہمارے پاس کیپیسٹی ہم کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کانفلکٹ کو ایسکیلیشن ملے گی اور آپ کے پاس ان ایک پورا آپ واک بیک نہیں کر سکتے اس چیز سے، پھر وہ آگے ہی آگے چلتی رہے گی. اس میں ابھی جو ہم نے پاکستان نے ریئیکشن دیا کہ ڈپلومیٹک چینلز ان کو ان کے ایمبیسیڈر کو واپس بھیج دیا، جو کہ وہیں تھے، ان کو کہا وہیں رہیں، اپنے ایمبیسیڈر کو واپس بلا لیا، ہر قسم کے تعلقات ان کے ساتھ ابھی ہولڈ پہ رکھ دیا، ختم کر دیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے چینلز ہیں جن میں ایک آئسولیٹڈ کنٹری جو کہ ہماری نیبر ہے ایران، جس کے اوپر پتہ ہے آپ کو ویسٹرن ایسکیلیشن بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، جو ہمارے لیے بار بار سہارے کے لیے کہتی ہے. بہت ساری ایسی جگہوں پہ جن کو شاید میں واضح بتانا نہ چاہوں، جہاں پہ پاکستان ان کی بھرپور مدد کرتا ہے. سو پاکستان ہیز مینی تھنگس دیٹ پاکستان کین ڈو. ملٹریلی اسٹرائک کرنا یا کہتے ہیں نا ایک جہالیت کا یا جہالت کا جواب جہالت سے دینا، پرہیپس میں بھی لوگوں کے اینگر کم ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں. لیکن جو میرے نظر میں یہ ایران نے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا ہے اپنے ریجیم کے انٹرسٹ کے لیے، اور انہوں نے یہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کو دیکھے، بیکاز ان کو ریئیکٹ کرنا تھا جو ان کی طرف اشارے اٹھ رہے تھے کہ ان کی ملٹری اور باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے اٹیکس ہو گئے. انہوں نے کسی کے اوپر کا دکھانا تھا، پوسٹ 9/11 ٹائپ آف سیناریو، رائٹ. اور انہوں نے سیریا پہ کیا، عراق پہ کیا، عراق نے سیکورٹی کاؤنسل میں بھی لے کے جا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں وہ اس طرف تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے، وہاں انٹرنیشنل فورسز کی بھی پریزنس ہے، دے کین فائنڈ مینی ریزنس ٹو جسٹیفائی اٹ، اور اٹ کین اسٹل ناٹ بی جسٹیفائڈ، بٹ پھر بھی. لیکن پاکستان کی طرف یہ جو انپریسیڈنٹڈ ایسکیلیٹری ہے، اور اس کو اگر ہم اسی تہ میں لے جانے جائیں تو یہاں پہ تو کنفلیگریشن ہو جائے گی بہت بڑی، رائٹ. Which is something that they certainly can't afford with as many fronts as they have already opened all over the world. And Pakistan obviously اپنے بہت مسائل ہیں، اسٹیبل ملک بنانا ہے، ہم نے کانفلکٹ کو فروغ نہیں دینا، کانفلکٹ سے واپس آنا ہے. تو آئی تھنک ابھی تک بہت میجرڈ ریسٹرینڈ رسپانس رہا ہے، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دا کاسٹ آف دس. آئی تھنک لوگ پوری طرح ریئلائز نہیں کرتے کہ جو ڈپلومیٹک سپورٹ، ابھی تو ہم نے ڈپلومیسی ختم کیا، مطلب اپنے ایمبیسیڈرز کو بلایا، بٹ جس قسم کی ڈپلومیٹک سپورٹ ان کو ہمارے سے مختلف انسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ میں ملتی ہے، جہاں پہ ایک ایک ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے، اور بہت تگڑی سپورٹ اف آئی کین سے پاکستان نے کئی کی جگہوں کو دی ہوئی ہے جن کی وجہ سے ان کا کام چلتا رہے. وہ ساری چیزیں آر آل آن دا ٹیبل، رائٹ. اینڈ آئی تھنک مائی اسیسمنٹ از دیٹ دے ڈڈ ناٹ تھنک اباؤٹ دا ڈے آفٹر. انہوں نے اس کو پوری طرح اسیس نہیں کیا. انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک اپیزمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے، جس کو شاید انہوں نے پوری طرح دیکھا نہیں کہ اس کے کس قسم کے ریپرکشن. دیٹ سرپرائزز یو کہ ایک نیشنل لیول پہ اتنا بڑا ڈیسیژن کیلکولیشن کے بغیر ہو جائے؟ دیکھیں، جب ایک ملک اپنے آپ کو بہت تنہا فیل کرے اور ایک ملک کو عادت ہو جائے کہ وہ اٹ کین گیٹ اوے ود اٹ، تو وہ رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر کبھی کبھی مس اسٹیپ کر لیتا ہے. I think the difference is that they do not realize, and I hope that Pakistan holds firm. I am talking restraint. میں بالکل کسی قسم کی ملٹری اسٹرائک کی بات نہیں کر رہی، بیکاز میرے نظر میں اگر ایک ملک جہالت کر رہا ہے یا انلیگل کچھ کر رہا ہے تو آپ کا اس کو ریسپانسو انلیگل کچھ کرنے سے ہوتا ہے تو آپ ایسکیلیٹ کرتے ہیں اور آپ خود ایک ریسپانسبل نیشن بن جاتے ہیں، ایک روگ نیشن بن جاتے ہیں. جو ملک بھی یہ کرتا ہے وہ ایک روگ نیشن جاتا ہے، بیکاز اس کو کسی قسم کی انٹرنیشنل کور نہیں ہے یہ کرنے کے لیے.